السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے آیا اور آپ حضرات کے روبرو آیا ہوں۔ میں آپ حضرات کو ایک بات پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب ہفتے میں ایک دن انشاءاللہ بدھ یا جمعرات کے دن آپ حضرات کے سامنے اس طرح کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات ہیں یا اس طریقے سے کی باتیں ہیں، یہ سب آپ حضرات کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں ڈالی جائے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ غور و سماعت فرمائیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کی بھی کوشش کریں اور ہمارے اس ویڈیوز کو آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ معرفت القرآن کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ لوگ غور و سماعت فرمائیں۔ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں بہت سارا مال و دولت عطا کیا تھا، اولاد عطا کی تھی، اسی طریقے سے جو ہے بہت ساری عیش و آرام کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور اس آزمائش میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے پر مبتلا کیا کہ ان کی جو ہے کوئی بیماری، بدن کے اندر کوئی عجیب طرح کی بیماری اللہ تبارک و تعالی نے دی اور اس بیماری کی وجہ سے وہ سخت کمزور پڑ گئے، اور اسی حالت میں کیا کیا، ان کے عزیز اور رشتہ دار اور سب لوگوں نے ان کو وہاں سے لے جا کر کے اس حالت میں گاؤں کے باہر، آبادی کے باہر لے جا کر کے ان کو ایک جگہ پر ڈال دیا، رکھ دیا لے جا کر کے، اور ان کا وزن بالکل کمزور ہو چکا تھا، بالکل پریشان حال رہا کرتے تھے، اور اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتے تھے، ہمیشہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ صرف اور صرف کون رہ گئے تھے؟ ان کی بیوی جو تھی، وفادار بیوی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا تھا، وہ ان کی بیوی جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا ان کی پوتی تھی، وہی ان کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور یہ کیا کرتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی پوتی یا بیٹی جو تھی، ان کی بیوی، وہ صبح سے سویرے ان کو کھانا وانا کھلا کر کے، کھانا وغیرہ کھلا کر کے، پانی وغیرہ پلا کر کے وہ دن بھر کے لیے کہاں چلی جاتی تھی؟ دن بھر کے لیے چلی جاتی تھی، اور جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا آہستہ آہستہ وہ سب سامان ختم ہو گیا، پھر یہ دن بھر کے لیے محنت مزدوری کر کے لاتی تھی اور ان کو شام کے وقت کھلاتی تھی۔ اس طریقے سے اس کا معاملہ چلتا تھا۔ ایوب علیہ السلام 70 سال تک تقریباً اس حالت میں ناز و نعمت میں تھے، اسی طریقے سے ان کے ساتھ آل و اولاد بھی ان کے ساتھ تھی، مال و دولت بھی ان کے ساتھ تھی، اس طریقے پر گزارے، لیکن یہ 7 سال ان کو بیماری لاحق رہی۔ اس حالت میں ان کی بیوی اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا کرتی تھی، ان کی بیوی ان سے یہ عرض کرتی تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر دیجیے، آپ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی بیماری کو رکھیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا کر کے دعا کر لیجیے کہ آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے، آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن انہوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ، بہت ہی استقلال کے ساتھ جواب دیا، یہ بتاؤ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ناز و نعمت کے ساتھ 70 سال رکھا ہے، کیا میں 7 سال اس حالت میں نہیں گزار سکتا، آزمائش میں نہیں گزار سکتا؟ انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں جواب دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا، اور اس حالت میں یہ ہوا تھا کہ ان کی اولاد جو 7 اولاد تقریباً 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، یہ ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے،
یا اسی حالت میں کیا ہوا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھین لیا اس طرح کا۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا، اور دعا اس طریقے پر کیا، اس دعا کا تذکرہ وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، پڑھی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ان کی بیوی نے جو یہ کہا تھا کہ ایسا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیجیے کہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ ابھی ان کی بیوی صبح سویرے یہاں سے چلی گئی اپنے کام کاج کے لیے، اسی طریقے سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے یہاں سے چلی گئی۔ اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ ہماری اس بیماری کو دور کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کہ جب اور آپ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایوب علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کر دیجیے جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اور یوں کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے تو آپ اس تکلیف کو دور کر دیجیے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور یہ کہا کہ ایسا ہے ان سے جا کر یہ کہہ دیجیے کہ آپ اپنی ایڑی زمین پر رگڑیے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑا، جس کی وجہ سے ایک دم صاف و شفاف پانی ابل آیا، چشمہ ابل گیا، اور ان کو حکم دیا جبریل علیہ السلام نے کہ آپ اس کے اندر غسل فرمائیں۔ ایوب علیہ السلام نے اس کے اندر غسل کیا، نہا لیا، جس کی وجہ سے اس کے بدن کے اوپر جو بیماری تھی وہ بالکل پاک صاف اور بالکل صاف و شفاف ہو گئی، اس طریقے سے دور ہو گئی جیسے اس کو کبھی بیماری لاحق ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور ان کے بدن جو کمزور ہو گیا تھا، بدن جو بالکل لاغر ہو گیا تھا، ضعیف ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نہانے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و تندرستی دے دی، اور جس طریقے سے پہلے تھے اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی اور جوانی اور اس طریقے سے جو ہے ان کے اوپر جو کمزوری تھی اس کو دور کر کے اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی۔ اب کیا ہوا، وہ نہا کر کے اور اچھے پوشاک پہن کر کے وہ کیا ہوئے، وہ تھوڑی دور جا کر کے جہاں وہ رہتے تھے اس سے تھوڑا الگ ہو کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آ کر پہنچتی ہے اور اس جگہ پر جہاں وہ رہتے تھے وہاں ڈھونڈ رہی ہے تو وہاں ان کو نہیں پا رہی ہیں۔ وہ بالکل پریشان حال کہ کیا ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا، کسی اور جانور نے کھا لیا، کسی اور نے تکلیف پہنچا دیا، یا ان کو کوئی ادھر ادھر مطلب پھینک دیا یا کہیں اور ڈال دیا، اس طریقے کا ان کے ذہن میں خیال آیا۔ تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ تھوڑی دور پر بغل میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جو بہت ہی خوبصورت اور صحت مند انسان ہے، بیماری سے بالکل صاف۔ وہاں جا کر پہنچتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ اے بندے یہ بتلائیے کہ میرے شوہر جو یہاں رہا کرتے تھے جن کا نام ایوب تھا، ان کو آپ نے دیکھا ہے وہ کہاں چلے گئے؟ بہت ہی تکلیف کے ساتھ وہ پوچھ رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا ہو؟ اب وہ جب اس طریقے سے پوچھ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے میں ہی ایوب ہوں۔ اب یہ اس طریقے پر اس کی حالت بدل گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو پہچان ہی نہیں پا رہے کہ میرے شوہر یہی ایوب علیہ السلام یہی۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا بیوی نے کہ ایسا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کو صحیح بتا رہے ہیں، ان کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا یا کوئی اور پریشانی لاحق ہو گئی یا کہیں چلے گئے، آپ صاف صاف بتلاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے آپ غور سے مجھے دیکھیں، میں ہی ایوب ہوں، کوئی دوسرا انسان نہیں ہوں، ایوب میں ہی ہوں، ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور آپ کے شوہر جو ہے وہ میں ہی ہوں، کوئی دوسرا انسان نہیں۔ جب انہوں نے اس طریقے پر جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو وہ مال و دولت دیا تھا پہلے اور وہ سب چھین گئے تھے، اگر ان سب کا انتقال ہو گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو دوبارہ زندہ کیا، 7 اولاد، 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں، ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور اگر یہ لوگ چلے گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس کر دیا، ان کے پاس پہنچا دیا۔
اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کہا ہے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ کہ ہم نے انہیں کے مثل اور ان کو عطا کیا، انہیں کی مثل اور ان کو عطا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوبارہ اس طریقے پر عطا کر دیا، یعنی ڈبل جتنا مال و دولت اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا اس کا ڈبل حصہ اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی اس آزمائش میں جو اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا، جس میں مبتلا کیا تھا، اس میں انہوں نے صبر سے کام لیا اور بہترین طریقے پر صبر کیا۔ اسی وجہ سے ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ مشہور ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے صبر کیا ایوب علیہ السلام نے، اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کا بدلہ بہت بہترین دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا، اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کو دنیا کے اندر صبر کا بہترین بدلہ دیا ایوب علیہ السلام کو، اسی طریقے سے ان کو آخرت میں بھی اس سے بہترین بدلہ دیں گے۔ تو اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے، اس سے عبرت حاصل کر کے جو اللہ تعالی کی طرف سے جو مصیبتیں ہم پر آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، آزمائش اسی طریقے سے جو تکلیفیں پہنچیں گی، سب ہم لوگ اس پر صبر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی سے ضرور امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس طریقے سے نجات دیں گے اور اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں اس کا اجر تو بہت ہی بڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔